بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں حکیم محمد اسماعیل ہوں۔ اس وقت پوری دنیا میں مسلمان زوال پذیر نظر آتے ہیں۔ مسلمان مصیبت میں مبتلا نظر آتے ہوں، وہ اگرچہ کشمیر ہو، فلسطین ہو، چچینیا ہو، بوسنیا ہو، ہندوستان ہو، ہر جگہ پر مسلمان پس جا رہے ہیں۔ حالانکہ مسلمان اس دنیا میں بلند سے بلند تر اور کامیاب ہونے کے لیے اللہ نے مبعوث فرمایا، بھیجا۔ اگر ہم دیکھیں حج اور عمرہ کرنے والوں کی جو تعداد ہے، وہ سب سے زیادہ پاکستان اور ہندوستان کے لوگ جاتے ہیں عمرہ کرنے، حج کرنے۔ اگر ہم بات کریں تبلیغ کی تو تقریباً ہندوستان اور پاکستان میں بے شمار تبلیغی مراکز ہیں، بے شمار تبلیغی جماعتیں کام کر رہی ہیں اپنے اپنے اصول قاعدے قانون کے مطابق۔ اگر ہم دیکھیں اچھی سے اچھی، بڑی سے بڑی مساجد بھی پاکستان میں ہیں، ہندوستان میں ہیں۔ اگر ہم دیکھیں پاکستان میں تقریباً ہزاروں کی تعداد میں قرآن کے حافظ پیدا ہو رہے ہیں اور سینکڑوں کی تعداد میں مفتی اور علماء کرام پیدا ہو رہے ہیں، لیکن پھر بھی ہم زوال بازوال ہوتے جا رہے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ ہم نے قرآن کا دامن چھوڑا، محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دامن چھوڑا، اللہ کا دامن چھوڑا، اللہ کی رسی کو چھوڑا، تو آج ہم ذلیل و خوار ہو رہے ہیں۔ اگر ہم بات کریں اسلام کے سب سے بڑے اہم رکن جہاد کے بارے میں، اس کا تو نام نشان ہی ختم ہو گیا۔ نہیں تو صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین جہاد کے لیے ایسے ترستے، ایسے جنون اور دل و جان کے ساتھ تیار رہتے کہ ہم جائیں۔ یہاں تک کہ شادی کی پہلی رات گزارنے والا وہ عاشق رسول حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی پیچھے نہ ہٹے۔ ان کے نزدیک دو کامیابیوں میں ایک کامیابی لے کے آئیں گے، یا فتح یا شہادت۔ اچھا، وہ لوگ شہادت کو فتح پہ زیادہ ترجیح دیتے تھے۔ بچ کے آتے افسوس ہوتا۔ آج اس وقت اس حال میں جو ویڈیو بنا رہا ہوں،
بڑی دل خراش اور بڑے ہی دکھی انداز میں ہوں۔ اس وقت مسلمان کلمہ پڑھنے والے خانہ کعبہ، مدینہ منورہ، نجف شریف، کربلا معلیٰ، بڑی مقدس مقامات کی فوٹو دکھا کر، فوٹو لگا کر، بڑے نورانی چہرے بنا کر جو اس امت میں فراڈ کر رہے ہیں، الامان الامان الامان۔ میں نے پہلے بھی ایک ویڈیو بنائی تھی جو میرے ساتھ معاملے ہوئے تھے، وہ یہ کہ فیس بک پہ جیسے دوست ہوتے ہیں یا ٹک ٹاک پہ دوست ہوتے ہیں، جیسے میسنجر پہ دوست ہوتے ہیں، تو ویسے کوئی نام دوست کا بن جاتا ہے، وہ اصل میں ہوتا نہیں ہے۔ پتہ ہے کہ بھئی اس کا یہ فرینڈ ہے، تو اس نام کا وہ فون کر لیتے ہیں، بھئی میں مصیبت میں ہوں، میری ہیلپ کرو۔ آج کل جو زیادہ فراڈ ہو رہا ہے، ہماری خواتین، ہماری بہنیں، بیٹیاں، مائیں جو اس کا شکار ہو رہی ہیں، تو نوجوان بھی نہیں رہے، پڑھے لکھے بھی نہیں رہے۔ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے نام پہ اور یہ فنڈ جو گورنمنٹ دیتی ہے خواتین کو، بچوں کو عید کے اور یہ اس طرح کے، اس نام پہ اس ملک میں اتنا بڑا فراڈ ہو رہا ہے، الامان الامان الامان، اللہ معاف کرے۔ میرے پاس 3 دن پہلے ایک عورت آئی، جب اس نے آ کے مجھے واقعہ سنایا کہ انہوں نے کہا بھی آپ کے پیسے نکلے ہوئے ہیں، یہ کریں وہ کریں، تو میرے پاس میں بڑی مشکل سے 10-12 ہزار روپیہ لگائی ہے، لیکن وہ میرا رابطہ نہیں کرتا، میرا فون اٹینڈ نہیں کر دے۔ اسی طرح لاکھوں ہزاروں گھر برباد ہوئے جا رہے ہیں، لوٹنے والے بھی مسلمان ہیں، دھوکے باز فراڈی ہیں، اور جن کو لوٹ رہے ہیں وہ بھی مسلمان ہیں۔ آپ نے احتیاط کرنی ہے۔ اگر کوئی وہ بندہ جو میری ویڈیو دیکھے جو اس کام میں ملوث ہے، میں ہاتھ جوڑ کے اس کی منت اللہ کرتا ہوں، خدا کے واسطے حالات بہت ہی کشیدہ ہیں، بہت ہی حالات خراب ہیں، مہنگائی بہت زیادہ ہے، آپ ان کاموں سے پرہیز کریں۔ میں نے 2-3 لوگوں کو خیر اس پہ ہٹایا ہے، وہ رابطہ کر کے فیس بک پہ رابطہ کر کے وہ ایزی پیسہ، ایزی لون جو دیتے ہیں، قرضہ دیتے ہیں، اس حوالے سے بڑا فراڈ ہو رہا ہے، بہت فراڈ ہو رہا ہے۔ اور میں نے کافی لوگوں سے رابطہ کرتا ہوں اور ان سے کہتا ہوں بھئی آپ کیوں فراڈ کرتے ہو؟ کہتے ہیں ہمارے اور حالات ہی نہیں ہیں، اس طرح ہم 30,000 40,000 دیہاڑی کا کما لیتے ہیں، دن کا کما لیتے ہیں فراڈ کر کے۔ بے روزگاری کی وجہ سے لوگ عوام تنگ ہے، چوریاں ڈکیٹیاں بہت زیادہ کرتی ہیں، اتنی ڈکیٹی ہو رہی ہے، پتہ نہیں ہے کہ بندہ فیملی کے ساتھ جا رہا ہے یا اکیلا جا رہا ہے، اس کا لے لیتے ہیں، سواری چھین لیتے ہیں، پیسے چھین لیتے ہیں، بلکہ یہاں تک کہ وہ مارتے بھی ہیں۔ ایزی لون کے حوالے سے بات کروں گا، یہ جیسے ہی آپ فیس بک پہ جاتے ہیں، سوشل میڈیا کھولتے ہیں، تو آپ کو بے شمار پوسٹیں نظر آتی ہیں کہ بغیر سود کے قرضہ 1,000 2,000 3,000 10,000 20,000 مکان تک بڑے بڑے قرضے بغیر سود کے، اور اتنی مدت میں واپس کرنا ہے، اور 15 منٹ میں محفوظ۔ اچھا، اور لوگوں کے ساتھ تو ہوتے ہیں، میرے ساتھ جو معاملہ ہوا ہے نا، میرے ساتھ بھی 2-3 اس طرح کے معاملے ہوئے ہیں، لیکن میں پھر خیر ان کو پیسے بھی دے دیتا ہوں، مجھے پتہ ہے فراڈ ہے، لیکن چلو ان کو سمجھاؤں گا کسی کے سے میں دوستی تو کروں۔
تو اس طرح لوگ بیچارے جو کہتے ہیں یار بغیر سوچ کے گھر بیٹھے قرضہ مل رہا ہے تو پیسے دے دیتے ہیں 4,000 روپیہ یا 6,000 جتنا بھی ہے، وہ دینے کے بعد اگلا بندہ فون اٹینڈ نہیں کرتا، اس کو بلاک لسٹ کر دیتا ہے، بندہ کدھر جائے؟ جھوٹ، فراڈ، دغا بازی بہت زیادہ ہے ہمارے اندر۔ منڈیوں میں چلے جائیں، غلہ منڈیوں میں چلے جائیں، جو فروٹ رمضان سے پہلے سستا ہوتا ہے یا ڈرائی فروٹ سستا ہوتا ہے وہ رمضان میں مہنگا کر دیتے ہیں، مسلمان ہیں۔ وہ کہتے ہیں نا کہ اگر اب تو ہمارا وہ حال ہو چکا ہے کہ اگر پتہ چلے گا نا صبح قیامت آ رہی ہے تو یہ لوگ کفن کو بھی مہنگا کر دیں۔ اگر پتہ چلے کہ لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں، پھانسیاں لٹک رہے ہیں، تو یہ پھانسی کے پھندے والا جو رسہ ہے وہ بھی مہنگا کر دیں، کپڑے بھی مہنگا کر دیں کفن کے لیے۔ اتنا ان کو احساس نہیں ہے یار، ہم کدھر جا رہے ہیں؟ پھر کہتے ہیں اللہ ہماری باتیں نہیں سنتا، ہم دعا کرتے ہیں، رب رب کرتے ہیں، ہماری باتیں نہیں سنتا۔ بھئی جب رزق کا حرام چلا گیا، حرام کے لقمے ہم کھاتے ہیں۔ آج کے دور میں کوئی محکمہ ایسا نہیں ہوگا کہ جو بغیر پیسے کام کرتا ہو، وابڈا ہو، پولیس ہو، دونوں ہر طرف سے پیسے کھا رہے ہیں۔ بھائی ہمارے پیر و مرشد حضرت ابو انیس قدس العزیز فرماتے ہیں کہ روزی جب تک پاک رہی، اقوال و افعال پاک رہے، عزت رہی، عظمت رہی، احترام رہا، اکرام رہا، رزق جب مشکوک ہوا، حلال و حرام کی تمیز اٹھی، ہر شے رخصت ہو گئی۔ اب ہر شے رخصت ہو گئی ہے، ٹرانسپورٹ میں 2 نمبری، کاروبار میں 2 نمبری، ہر جگہ کرپٹ بیٹھے ہوئے لوگ یار۔ تو میں اپنے تمام مسلمان بھائیوں کی خدمت میں عرض کروں گا، جو ڈپارٹمنٹ ہیں، گورنمنٹ کے پولیس والے ہیں یا وابڈا والے ہیں، کوئی بھی محکمے ہیں، خدا را اپنا دامن صاف کریں، بچوں کو رزق حلال کریں۔ اگلی منزلیں بڑی اوکھی ہیں، قبر میں کسی نے ساتھ نہیں جانا، ہم نے اکیلے پڑے رہنا ہے، پھر کسی نے ہمیں فاتحہ بھی نہیں پڑھنی، ہم تختی پہ تو لکھ دیں گے اے گزرنے والے فاتحہ پڑھتا جا خدا کے واسطے، ایک دن محتاج ہوگا تو بھی اس دعا کے واسطے۔ ہم یہ تختی پہ تو لکھوا دیں گے ہمارے لواحقین، لیکن وہاں پہ پڑھے گا کوئی نہیں میرے بھائی۔ بادشاہوں کی قبریں پڑی ہیں، ویران پڑی ہیں، کوئی وہاں پہ فاتحہ پڑھنے والا نہیں ہے۔ تو میرے بھائی کوشش کریں، اپنا دامن کو صاف کریں، رزق حلال کمائیں، کھائیں، بھوکھی سوکھی رکھی سکھی کھا فریدا، کھڑے دا پانی پی، نہ ویکھ پنایاں چوپڑیاں، نہ ترسامی جی، جنہ کھادیاں چوپڑیاں انہاں دے ڈھڈ پیڑ۔ تو میں ریکویسٹ کروں گا یہ جو سوشل میڈیا پہ فراڈ کر رہے ہیں یا یہ جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے نام پہ فراڈ کر رہے ہیں، ایزی لون کے نام پہ فراڈ کر رہے ہیں، یہ جیلی ویزے کینیڈا امریکہ کا ویزا دے کے فراڈ کر رہے ہیں، دبئی شارجہ مفت میں بھیج کے فراڈ کر رہے ہیں، یا یہ جو راستوں میں روک کے گاڑیاں روک دیتے ہیں، موٹر سائیکل روک دیتے ہیں، اس طرح فراڈ کرتے ہیں، یا پھر پیار سے کہتے ہیں جی ہم حیدرآباد سے آ رہے ہیں، ہمارا پیٹرول ختم ہو گیا، ہم نے لاہور جانا ہے، اتنے پیسے چاہیے، اس طرح کا فراڈ کر رہے ہیں، یا دکاندار ملاوٹنگ کر رہے ہیں، پیٹرول پمپ والے پیٹرول کا۔ اب ہمارے ایک انسپیکشن ہوئی، کوئی اے سی آیا پیٹرول پمپ پہ، تو وہ دیکھتا ہے کہ جی تقریباً 750 ml دیتے ہیں لیٹر کے لیے وہ پیٹرول، لیٹر کے پیسے لے کر 750 ml کو پیٹرول ڈال دیتے ہیں۔ تو انہوں نے پھر وہ اے سی کو پیسے دے دیا، 1,00,000 یا 50,000 جتنا بھی دیا، ان کا چلان نہیں ہوا، وہ چل رہا ہے بندہ۔ تو ہر طرف یہ حالات ہیں، یہ ہمارا پاکستان ہے۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، محمد علی جوہر اور ہمارے جو بزرگان دین نے جو قربانیاں دی ہیں پاکستان بنانے میں، تو کاش وہ تو دیکھ رہے ہیں، ان کو تو پتہ ہوگا کہ پاکستان کے حالات کیسے ہیں اس وقت۔ نہ ادارے محفوظ ہیں، نہ ادارے کے لوگ محفوظ ہیں، نہ عوام محفوظ ہے، نہ کپڑے والے محفوظ ہے۔ تو میں یہی آج دل کی درد تھا، دل کا میرا رونا تھا، میں نے عرض کرنی تھی
خدا را میری اس ویڈیو کو بھی زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، لوگوں تک پہنچائیں کہ میں دست بستہ ہو کے عرض کرتا ہوں کہ اپنا دامن صاف کریں، اگلوں کو کوشش کریں کہ ہماری طرف سے لوگوں کو فائدہ ہو۔ ہمارا دواخانہ ہے الحمدللہ، یہاں پہ ہم کوشش کرتے ہیں غریبوں کا، مستحق مریضوں کا فری علاج کرتے ہیں، ہیپیٹائٹس کا فری علاج کرتے ہیں۔ رمضان شریف میں تو ویسے ہم نے الحمدللہ فری کر دیا تھا سارا سلسلہ۔ تو میرے بھائی، میرے دوست، مسلمان بھائیوں، دوستوں، بہنوں، کوشش کرو بچوں اس فراڈ سے، خاص طور پولیس ڈپارٹمنٹ، واپڈا ڈپارٹمنٹ یا کوئی بھی ہو، کمپیوٹر سینٹر ہو، کوئی بھی ہو، عدالتیں ہوں، محکمے ہوں، خدا را اپنے دامن کو صاف کریں۔ وہاں پہ کوئی بچانے والا نہیں ہوگا۔ لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، اصحاب الجنت هم الفائزون، برابر نہیں ہیں جنت والے اور دوزخ والے، بے شک جنت والے ہی مراد کو پہنچنے والے ہیں۔ تو اسی پہ میں اپنی آج کی جو گفتگو ہے یہ اختتام کرتا ہوں۔ میری ویڈیو کو لائک کریں، دوستوں کو شیئر کریں تاکہ یہ فراڈ سے خود، ہاں اب آپ بھی جو میری ویڈیو دیکھیں وہ بھی اس فراڈ سے بچیں۔ یہ جھوٹے دعوے، لون والے، بے نظیر والے، اس طرح کے کوشش کریں بچیں، ان کو کوئی پیسہ نہ دے، 1 روپیہ بھی نہ دے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو اور ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ پاکستان کو اقوام عالم کی سرداری نصیب فرمائے۔